مسیح میں آپ سب کو اسلام، خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 22 باب پہلی آیت سے 19 آیت تک۔ ہمارے باپ ابراہیم کی قربانی۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ایک دن یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا، میں حاضر ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریہ کی سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوگندی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوگندی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جس کی بابت خدا نے اسے فرمایا تھا روانہ ہوا۔ اور تیسرے دن ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور لڑکا وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اور اس نے سوگندی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور اپنے ہاتھ میں آگ اور چھری لی اور دونوں چل پڑے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ۔ اس نے جواب میں کہا، اے میرے بیٹے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوگندی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا اپنے واسطے سوگندی قربانی کے لیے آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں اکٹھے آگے بڑھے اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنیں اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے پکار کر اسے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا، تو اپنے بیٹے پر اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر۔ اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ کیا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوگندی قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور اس نے اس مقام کا نام خداوند مہیا کرتا ہے رکھا۔ چنانچہ آج تک کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خدا مہیا کرے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے
दूसरी दफ़ा आसमान पर से इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है, इसलिए कि तूने ये अमल किया और अपने बेटे को दरेग ना रखा, मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते आसमान के और पत्थर की रेत की मानद तेरी अपने दुश्मनों के दरवाज़ों पर काबिज़ होगी। रोहे ज़मीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। इब्राहिम अपने नौकरों के पास वापस आया तो वो उठे और एक साथ बहरे शाद को गए और वो वहाँ कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 114 उसकी पहली, छठी और 8वीं से तक। जवाब, मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता, हालेलुया। मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि खुदावंद ने मिन्नत की आवाज़ सुन ली है, क्योंकि जिस दिन मैंने उसे पुकारा ने मेरी झुकाया। जमायती जवाब, मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। मौत के रस्सों ने मुझे उलझाया और आलम असफल के फंदे मुझ पर आ पड़े। मैं तंगी और गम में मुब्तला हूँ और मैंने खुदावंद के नाम को पुकारा, ऐ खुदावंद मेरी जान को बचा। जमायती जवाब, मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। खुदावंद रहीम और सदीक है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद झूठों का मुहाफ़िज़ है, मुहाफ़िज़ नहीं। मैं तो गया था लेकिन उसी ने मुझे बचा लिया। जवाब, मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। उसने तो मेरी जान को मौत से और मेरी आँखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को फिसलने से बचाया है। मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। जमायती जवाब, मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े ज़िंदगान में चलता रहूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का आमीन। इंजील मुक़द्दस के मुताबिक उसका 9वां बाब उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। उन्होंने खुदा की तमजीद की कि जिसने ऐसा अख्तियार आदमियों को बख्शा है। एक दिन यीशु फिर कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खतरजमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। और देखो बाज़ फ़कीहा अपने दिल में कहने लगे कि ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल जानते हुए कहा, तुम अपने दिलों में बदगुमानी क्यों करते हो? क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन
تاکہ تم جانو کہ ابن انسان کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تب اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ تب ہجوم یہ دیکھ کر ڈر گیا اور خدا کی تمجید کرنے لگا کہ جس نے ایسا اختیار آدمیوں کو بخشا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔